راجو کبوتر ایک لکڑہارا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ روز جنگل سے لکڑیاں کاٹتا اور انہیں فروخت کر کے ان سے ملنے والی رقم اپنی ماں کو لا کر دیتا تھا۔ ایک روز راجو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے واپس گھر آ رہا تھا تو اس نے جھاڑیوں میں ایک کوا دیکھا۔ راجو نے اندازہ لگایا کہ وہ کسی امیر آدمی کا کوا تھا۔ کالو زخموں سے چور تھا، اس کے جسم سے جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا۔ وہ زمین پر بڑا گہری سانسیں لے رہا تھا۔ راجو اس کے نزدیک آیا تو وہ اسے رحم تر نظروں سے دیکھنے لگا۔ راجو کو کالو پر بہت ترس آیا۔ اس نے لکڑیوں کا کٹا ایک طرف رکھا اور اسے اٹھا کر گھر لے آیا۔ اس کی ماں ایک رحم دل چڑیا تھی۔ کالو کی حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے جلدی سے پانی گرم کر کے ان کے زخموں کو دھویا۔ گھر میں موجود جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی دوائیں اس کے زخموں کو لگائی۔ کالو کی حالت ذرا سنبھلی تو اس نے اس کو دانا کھلایا۔ جب ان تمام کاموں سے فرصت مل گئی تو راجو دوبارہ جنگل گیا۔ وہاں سے اپنی لکڑیوں کا گٹا اٹھا کر بازار میں بیچنے نکل گیا۔ اس دوران وہ مسلسل زخمی کالو کے متعلق سوچتے جا رہا تھا۔ اس کی لکڑیاں اچھے داموں فروخت ہو گئی تھی۔ وہ خوش تھا لوٹایا گیا تو اس نے دیکھا کالو مزے سے گھر کے کونے میں گھاس کے بستر پر لیٹا سو رہا ہے۔ اس کی ماں مسلسل اس کی دیکھ بھال میں مصروف تھی۔ چند روز ہی گزرے تھے کہ بلا چنگا ہو گیا۔ اس کے زخم پوری طرح بھر گئے تھے۔ اب وہ بھاگنے توڑنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اتنے کم عرصے میں ہی راجو اس کی ماں سے بہت مانوس ہو گیا تھا۔ راجو کو دیکھ کر تو اس کی حالت تبدیل ہو جاتی۔ ایک روز راجو جب جنگل جانے گھر سے نکلتا، کالو بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ راجو نے سوچا کہ اسی کو اپنے ساتھ جنگل لے جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا۔ دونوں جنگل پہنچے۔ پھر راجو نے اپنا کام بھی شروع نہیں کیا تھا کہ کالو ان جھاڑیوں کے نزدیک پہنچ گیا جہاں سے چند روز پہلے جو کو زخمی حالت میں ملا تھا۔ نہایت تیزی سے اڑتا ہوا راجو کے پاس آیا اور انہیں اس جھاڑیوں کے پاس لے جانے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آیا تو اس کے منہ میں قیمتی موتیوں کا ایک ہار دیا ہوا تھا۔ اس ہار کو اس نے راجو کے قریب زمین پر گرا دیا۔ راجو سے حیرت سے دنگ ہو کر رہ گیا۔ وہ ہار نہایت قیمتی لگ رہا تھا کیونکہ اس میں ننھے جگمگاتے ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ راجو کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہار ان جھاڑیوں میں کیوں موجود تھا۔ اس نے ہار کو اٹھا کر اپنے کپڑوں میں چھپا لیا۔ پھر اس نے کالو کو دیکھا۔ وہ ابھی تک بے چین نظر آ رہا تھا اور سامنے کی طرف پہاڑوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر راجو کی پروں کو کھینچنے کی کوشش کی۔ راجو اس کی حرکت سے سمجھ گیا کہ وہ کہیں لے جانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ کالو سے اپنے ساتھ لیے پہاڑوں کی جانب چل پڑا۔ وہ زمین ٹوٹتا ہوا جا رہا تھا۔ پہاڑوں کے نزدیک پہنچے تو وہاں اس کے دامن میں دور تک بڑے بڑے درخت نظر آئے۔ کالو سے لے کر درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو گیا۔ ابھی وہ کچھ دور گئے ہوں گے کہ انہیں ایک بہت پرانے سی گھونسلہ نظر آیا۔ وہ گھونسلہ باہر سے نظر نہیں آتی، اسے درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ گھونسلہ دیکھ کر راجو کو بہت حیرت ہوئی۔ وہ کالو کے ساتھ ساتھ جھاڑیوں میں دبک کر بیٹھ گیا اور اب گھونسلوں کے آس پاس سے جائزہ لینے لگا۔ اس گھونسلے کے باہر انہیں چند گیدڑ نظر آئے۔ ان کی شکلیں کافی خطرناک تھیں۔ ان لوگوں کو دیکھ کر کالو ایک مرتبہ پھر بے چین ہو گیا اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ راجو نے اسے بڑی مشکل سے قابو میں کیا، دھیرے سے بولا، یہ تو مجھے بہت خطرناک لگتے ہیں۔ اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو ہمیں مار ڈالیں گے۔ ہمیں جوش کی نہیں ہوش کی ضرورت ہے۔ ہمیں واپس گھر چلے جانا چاہیے۔ وہ لوگ واپس گھر آ جاتے ہیں۔ گھر آ کر اس نے اپنی ماں کو قیمتی ہار ملنے کا واقعہ سنایا۔ اس نے اپنی ماں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کالو کے ساتھ وہ ان خوفناک گیدڑوں کے ٹھکانے تک بھی پہنچ گیا تھا۔ یہ بات سن کر اس کی ماں خوفزدہ ہو جاتی۔ اس کی ماں نے ہار ان سے لے کر احتیاط صندوق میں رکھ دیا اور بولی، اگر کبھی اس کا مالک مل گیا تو ہم یہ ہار اسے واپس کر دیں گے۔ جب رات ہو گئی تو راجو چھپکے سے اٹھا۔ اس کی ماں گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے کالو کا ساتھ لیا، خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ باہر نکلا تو ہر طرف سناٹا تھا۔ سب پنچھی مزے سے اپنے اپنے گھونسلوں میں سو رہے تھے۔ ہم لوگ ایک خطرناک مہم پر جا رہے ہیں، تم وہاں پر بالکل شور مت کرنا ورنہ ہم دونوں ہی مارے جائیں گے۔ یہ بات سن کر کالو تیزی سے اپنے پر ہلانے لگا جیسے راجو کا مطلب سمجھ گیا ہو۔ وہ لوگ اس گھونسلے کے باہر پہنچتے ہیں۔ انہیں اس گھونسلے کے اندر ایک چڑیا نظر آتی ہے۔
उन चिड़िया को एक कोने में मजबूत रस्सियों में जकड़ी नजर आती है। राजू हैरत भरी नजरों से उसे देखता है। राजू जल्दी से उसके नजदीक आता है और अपनी चोंच से उसके रस्सियां काट के उसे आजाद कर देता है और बोलता है, ये लड़की तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ किसने कैद किया है? मैं शहर की मशहूर चील की बेटी हूँ। चंद रोज पहले मैं अपने अब्बा जान के साथ दूसरे शहर से आ रही थी कि रात के वक्त इन गिद्धों ने हमारे काफिले पर हमला कर दिया और लूटमार शुरू कर दी। मेरे गले में हीरे जवाहरात के कीमती हार था। मैंने उसे उतार के झाड़ी में छुपा दी ताकि वो उसे ना ले जा सके। हमारा सारा असबाब अपने कस्बे में लेकर उन्होंने मुझे भी पकड़ लिया और अपने साथ यहाँ ले आए। मेरे वफादार कानू ने बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला किया, मगर उन जालिमों ने उसको भी जख्मी कर दिया। जाने अब वो कहाँ होगा, पता नहीं जिंदा भी है या मर गया। गिद्धों का सरदार मुझसे शादी करने के लिए साथ है। मेरे कान पर उसने गुस्से में आकर मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। मगर तुम कौन हो? मेरा नाम राजू है, मैं एक लकड़हारा हूँ। यहाँ तक मुझे कालू ही लेकर आया है। उसे मैंने झाड़ियों में जख्मी हालत में देखा था और उसे अपने घर ले आया। मेरी माँ ने उसकी जख्मों पर दवा लगा दी थी और अब वो बिल्कुल ठीक है। लड़की ये सुनकर बहुत खुशी, उसका वफादार कालू जिंदा है। चिड़िया तो अब चिड़िया आजाद हो चुकी होती है। राजू चिड़िया को आजाद करवा कर अपने घर ले आता है। राजू और चिड़िया की शादी हो जाती है और वो अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।